الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ معزز سامعین حضرات، آج ایک موضوع پر بیان کرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ 55-56 سال قبل ایک شخص مسعود بیسی نامی جو کراچی کا رہائشی، اس نے ایک نئی جماعت بنائی اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ہماری جماعت کا نام جماعت المسلمین ہوگا۔ ایک حدیث پہلے میں ذکر کروں گا کہ اس سے قبل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محدثین کا دور گزر چکا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت جو حق کی مدد کرتی رہے گی اور حق بات پر ہمیشہ رہے گی، قیامت تک کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ جماعت رہے گی قیامت تک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا، نبوت کے بعد آج تک یعنی 55 سال تک کسی صحابی نے، کسی بھی محدث نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جو جماعت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت تک رہے گی، کہ وہ جماعت المسلمین ہے۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ مسلم ایک شناخت ہے، یہ ایک ذاتی نام ہے اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے فرما بردار۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تلاوت کریں، ترجمہ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، اے ابراہیم فرما بردار بن جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے لیے فرما بردار بن گیا۔ یعنی مسلم کا معنی فرما برداری ہے، جو بندہ فرما بردار بنے گا وہ مسلمان ہوگا، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق چلے گا وہ فرما بردار ہے۔ یہ کوئی خاص فرقہ اور گروہ نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہ جماعت المسلمین ہے۔ اس مسعود نامی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ آج تک مسلمانوں نے جو جماعتیں بنائی، جو مسلکی فرقے بنائے گئے، مثلا کوئی کہتا ہے دیوبندی حنفی، کوئی کہتا ہے بریلوی، کوئی کہتا ہے اہل حدیث، کوئی کہتا ہے فلاں فلاں، کہا کہ یہ سارے باطل ہیں، اگر صحیح ہے تو وہ جماعت المسلمین ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بندہ جماعت المسلمین میں شمولیت اختیار کرتا ہے گویا وہ درست ہے اور باقی سارے کے سارے باطل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے نفس کا تزکیہ خود نہ بیان کرو۔ یعنی کوئی شخص کھڑا ہو کر کہہ دے میں مومن ہوں، کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں ہی مسلمان ہوں، میں ہی مومن ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہ کرو، وہ اعلم بمن اتقى، یہ تو اللہ کو علم ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون اللہ رب العالمین سے زیادہ خوف کھانے والا ہے، یہ اللہ کو علم ہے، خود اپنے سے دعوے نہیں کرو۔ جماعت المسلمین کا معنی کیا ہے کہ فرما بردار یہی ہے، اور باقی سارے کے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، وہ سارے کے سارے فرما بردار نہیں ہے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے۔ ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے اور بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادعو بدعوی اللہ،
فرمایا کہ بِأَسْمَائِهِمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو، ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمین، یعنی مسلمانوں کے ناموں سے پکارو۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنین، یعنی مومن ہیں وہ یا اللہ کے بندے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ ایک ادب سکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو، حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمین ہی کہا جائے اور کوئی نام نہیں دیا جائے، کوئی اور فرقہ نہیں۔ تو یہ حدیث بظاہر اگر دیکھا جائے اور اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حدیث اس بارے میں ہے ہی نہیں۔ یہاں پر کیا صحابہ اکرام نے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا؟ کیا محدثین نے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا؟ بالکل نہیں۔ جو یہ مطلب لیا جا رہا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو آپ کیا کرنا، مسلمانوں کے جماعت کو اور امامت کو، یعنی جو اس وقت امیر ہو، امام ہو، اس کو پکڑ لینا، اس سے بچھڑنا نہیں، اس سے الگ نہیں ہونا۔ اس کو دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جماعت المسلمین کو اختیار کرنا اور کسی جماعت کو اختیار نہیں کرنا۔ یہاں سے اگر امام بیہقی رحمہ اللہ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور بڑے بڑے محدثین کو دیکھا جائے، انہوں نے اس سے واضح طور پر یہ مراد لیا ہے کہ جو وقت کا حکمران ہو، جو وقت کی حکومت ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے امیر المومنین ہو، یا وقت کا امام ہو، امیر ہو، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس سے جدا نہیں ہونا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا فرقہ بنا لو، اس کا نام جماعت المسلمین رکھ لو۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل، یعنی اس سے قبل بھی اگر تم نہیں تھے، اس سے قبل بھی تمہارا نام مسلمان تھا اور اس کے بعد بھی مسلمان ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہیں زندگی گزارتا، وہ مسلمان ہے، اس کا لقب مسلم ہے اور اس کا ذاتی نام مسلم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ کسی مفسر نے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے بھی محدثین ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اپنی الگ سے ایک جماعت بناؤ، الگ سے ایک فرقہ بناؤ، الگ سے ایک ٹولہ بناؤ جس کا نام جماعت المسلمین رکھو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اور اگر قرآن مجید کو ہم غور سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کبھی فرمایا اے ایمان والو، کبھی فرمایا میرے بندو، کبھی فرمایا اے انسانوں۔ کیا پھر ہر ایک سے ہم ایک فرقہ بنا دیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ذاتی نام ہے اس شخص کا جو فرما بردار ہے اور ایمان لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ وہ لوگ جو مومن ہوئے، یعنی نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے، پھر فرمایا جو یہودی ہوئے، اور پھر فرمایا جو عیسائی ہوئے، اور پھر فرمایا جو بے دین ہوئے، فرمایا ان میں سے کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ حق پر وہ ہے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ یہ لوگ حق پر ہیں، یہ صحیح لوگ ہیں۔ اور ان کے علاوہ چاہے دنیا کے اندر کتنے نام اچھے کیوں نہ ہوں، جب تک عقیدہ درست نہیں ہے، جب تک عمل درست نہیں ہے، اعمال کی زندگی بسر نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جماعت المسلمین کا نام دے دے، چاہے وہ کوئی اور نام دے دے۔ عزیزان من، معلوم ہوا کہ یہ جتنے جو طریقے اپنائے گئے اور وہاں سے دلیل لے کر، وہاں سے دلیل لے کر، یہ باتیں جمع کر کے ایک نیا فرقہ بنایا گیا، جس کے ایجاد اور جو بنا گیا یہ پیداوار 1385 یعنی 55-56 سال قبل اس فرقے کی ایجاد ہوئی۔ اور اس سے پہلے کیا اتنے لوگ آئے جو صحابہ اکرام، محدثین، اس کے بعد جتنے یہ جو ایک لڑی ہے محدثین کی اور دین کے علماء کی، کیا یہ حق پر نہیں تھے؟ کیا یہ دین پر نہیں تھے؟ کیا یہ سچے نہیں تھے؟
بالکل یہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے حق والے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جماعت المسلمین بنانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فما بعد الحق الا الضلال، کہ حق کے بعد ہمیشہ گمراہی ہوتی ہے۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ مسعود BSc نے ایک فرقہ بنایا جماعت المسلمین اور کہا کہ یہی کہلواؤ۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں، میرا ان سے سوال ہے کہ جب آپ نے ایک فرقہ بنایا، پھر ایسے آپ جیسے 10 اور پیدا ہوئے، آپ جیسے 10 اور پیدا ہوئے جنہوں نے الگ سے دعویٰ کیا کہ مسعود صاحب کی جو جماعت المسلمین وہ درست نہیں ہے، میری جماعت المسلمین جو میں نے جماعت بنائی وہ درست ہے۔ 11 لوگ ایسے تھے جنہوں نے جماعت المسلمین کے نام سے الگ سے جماعتیں بنائی، ان کے امیر الگ ہو گئے اور ان کے جو بڑے پیشوا تھے وہ الگ ہو گئے۔ پھر آتے ہیں، پھر 14 ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ جماعت المسلمین صحیح نہیں ہے، توحید المسلمین صحیح ہے، سیانت المسلمین صحیح ہے۔ اور میرے پاس دلائل موجود ہیں، میرے پاس وہ پوری لسٹ موجود ہے 25 گروہ کی جو جماعت المسلمین سے ٹوٹ کر الگ الگ ایک فرقہ بن گیا اور انہوں نے 25 گروہ بنا دیے۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر جماعت المسلمین حق پر تھی، درست تھی، تو پھر ان 24 فرقوں کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے بھی تو اپنا نام جماعت المسلمین رکھا ہے، انہوں نے بھی توحید المسلمین رکھا ہے، انہوں نے بھی سیانت المسلمین رکھا ہے، انہوں نے بھی عجیب عجیب نام دے کر مسلمین کے نام سے جماعتیں بنا دی۔ اس کا مطلب ہے حق نہیں ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ حق وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ یہ جماعت المسلمین نام رکھنا، اس کے علاوہ کوئی اور نام رکھنا، یہ حق نہیں ہو سکتا۔ حق وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ آج جس پر میں ہوں اور جو میرے صحابہ جس پر عمل کرنے والے، وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حق نہیں ہے، باقی سب باطل ہے۔ تو نام سے کچھ نہیں ہونا، عمل عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔